أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو اللہ عز و جل کی عدالت کے سلسلے میں چل رہا ہے، اور کل ہم نے جو شروع کیا تھا اس عنوان سے تھا کہ عدالت کی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، اور اس کی ہم نے کتاب میں مثال پڑھی تھی ہدایت کی قسموں میں۔ ہدایت کی پھر قسمیں بیان کی کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا جسے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، اور ایک راستہ دکھا دینا، صرف جو ہے وہ اشارے سے بتا دینا، مثلا اسے اراد الطریق کہتے ہیں۔ کل ہماری گفتگو اسی سلسلے میں تھی۔ آج ہم یہاں پر ایک اہم سوال کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآنی آیات میں پڑھتے ہیں کہ خدا جسے چاہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل جسے چاہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ عز و جل سورہ مبارکہ ابراہیم میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو بعض سادہ لوگ افراد قرآن کریم کی دوسری آیات اور ان آیات کی تفسیر کو دیکھے بغیر فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ خدا ہمیں بلا وجہ گمراہ کرتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو یہ ہماری مثلا کیا غلطی ہے کہ اللہ ہمیں گمراہ کر دے؟ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ مثلا وہ سادہ لوگ افراد ہوتے ہیں، تفسیر نہیں پڑھتے، سمجھ زیادہ نہیں رکھتے، تو فوراً وہ سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں گمراہ کیوں کرتا ہے؟ ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہمیشہ آیات قرآن کا تجزیہ و تفسیر کرتے وقت ان کا دوسری آیات سے باہمی رابطہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ آیات قرآن کی جب بھی ہم تجزیہ و تفسیر کریں تو ہمیں دوسری آیات سے باہمی رابطہ مد نظر رکھنا چاہیے، دوسری آیات کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں، تاکہ ان کی اصلی و حقیقی مفہوم کو سمجھا جا سکے۔ ہم یہاں پر کچھ مزید آیات کو پیش کرتے ہیں جو ہدایت اور گمراہی کے متعلق ہیں، تاکہ مذکورہ بالا آیت کے ساتھ ملا کر ایک صحیح و اصلی نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں ہے، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ سورہ ابراہیم المبارکہ آیت نمبر 27، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ
ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے۔ سورہ غافر مبارکہ آیت نمبر 34 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیت نمبر 69 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔ یعنی وہاں اب تک کیا آپ پڑھ رہے تھے قرآن کریم میں، اللہ گمراہ کر دیتا ہے فلاں کو فلاں کو، یہاں کیا ہے ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔ جیسا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں خدا کی مشیت اور ارادہ بلا وجہ نہیں ہے، نہ تو خدا کسی کو بلا وجہ ہدایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو بغیر کسی وجہ کے گمراہ کرتا ہے اور اسے توفیقات کو سلب کر دیتا ہے۔ نہیں، وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ نہیں۔ جیسے شروع میں بتایا گیا تھا کہ بعض سادہ لوگ افراد جو ہیں وہ اس طرح کی آیات کو دیکھ کے فوراً مثلاً یہ سوال کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی، ہمارا کیا گناہ ہوا، یا ہم سے ایسے کیا کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ کرے اللہ ایسے کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے، بلکہ کچھ اسباب اور وجوہات ہوتی ہے خود اس کے۔ یعنی خداوند عالم کی مشیت اور ارادہ بلا وجہ نہیں ہے، نہ تو خدا کسی کو بلا وجہ ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو بغیر کسی وجہ کے گمراہ کرتا ہے اور اس سے توفیقات کو سلب کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رہتے ہیں، دیکھیے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے ہیں یا ان کو پامال کرتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رہتے ہیں، خدا نے ان کو ہدایت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ عدالت کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، اپنی نفس کو پامال کیا ہے، اپنی نفس کی مخالفت کی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں، دنیاوی لالچ کو بالکل قبول نہیں کیا بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت میں اپنی جان کا نذرانہ تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے، تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ بلا وجہ کو ہدایت مل گئی یا فلاں صاحب بلا وجہ گمراہ ہو گئے، نہیں، لیکن وہ لوگ جو ظلم و ستم کی بنیاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ تجاوز، شک، تردید اور شیطانی وسوسے کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، خداوند عالم ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اور ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سعادت کی منزل یعنی سعادت خوش بختی کی منازل تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دل سیاہ ہو چکے، دل کالے ہو چکے، اب دلوں میں کوئی نقطہ باقی نہیں رہا، سفیدی نقطہ سفید باقی ہی نہیں رہا، اب کہاں سے ہدایت آئے گی صاحب؟ جرائم اور مظالم یعنی ظلم اور جرم اتنے انجام دے چکے، اتنے ظلم اور جرم کا ارتکاب کر چکے، تو اب کہاں سے جو ہے وہ ہدایت مل جائے اسے، یا وہ کیسے جو ہے وہ مثلا ہدایت کا مستحق ہو جائے؟ اب تو اس کا نتیجہ گمراہی ہے، ان کے دل کالا ہو چکا، سیاہ ہو چکا، جس کی وجہ سے سعادت کی منازل تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اور خدا کی طرف سے گمراہ کر دینے کا مطلب یہی ہے، یعنی پروردگار ہمارے برے اعمال کا نتیجہ خود ہمارے اختیار میں دے دیتا ہے اور یہ بھی عین عدالت ہے۔
یہ بھی میں نے ادا کیا. یعنی یہاں پر ان آیات کے ذریعے اللہ عز و جل نے گویا سمجھایا ہے لوگوں کو، اور صاحب کتاب نے گویا ان لوگوں کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ بعض آیات کو دیکھ کر اعتراض اور سوال کر دیتے ہیں کہ ہماری کیا غلطی تھی، ہمارا کیا قصور تھا کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو کہا قصور بغیر اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بغیر سبب اور ریزن اور وجہ کے اللہ گمراہ نہیں کرتا. ایسے ہی بغیر وجہ کے کسی کو ہدایت نہیں کرتا. سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں، وہ سب کو چاہتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے. اتنا تو انسان کے ماں باپ بھی اس سے محبت نہیں کرتے جتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو پھر اللہ کیسے گمراہ کر سکتا ہے کسی کو؟ لیکن اللہ گمراہ نہیں کرتا، کسی نتیجے میں وہ اپنے اعمال اور اپنے اعمال کے افعال کے نتیجے میں گمراہ ہوتا ہے، اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہدایت انسان مشقت، مشاکل، پریشانیاں برداشت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چلتا ہے، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو دفن کر دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. زحمت، مشقت، پریشانی برداشت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا. ظاہر ہے جب اللہ کے لیے انسان اتنی قربانی دے گا تو کیا اللہ اسے پھر ہدایت نہیں کرے گا؟ تو اللہ اس کو ہدایت فرمائے گا. تو اللہ نہ بلا وجہ ہدایت کرتا ہے اور نہ اللہ بلا کسی سبب کے گمراہ کرتا ہے. آج ہم اپنے اسی گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی کا دائرہ تیسرا انشاءاللہ اللہ تعالی کا ازلی علم گناہ کرنے کی وجہ ہے، نہیں اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں اعتراضات، اشکالات، سوالات، یہ سب انشاءاللہ اس کو حل کریں گے اور انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. نختفی علی هذا المقدار، باقی سيأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أفضل خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ.